بھر دہشت گرد پاکستان کی مجموعی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ یونیورسٹی آمد پر انتظامیہ اور طلباء نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا استقبال کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یونیورسٹی کے دورے کے دوران آپریشن بنیاد مرصوص میں پاک افواج کی حکمت عملی پر روشنی ڈالی اور کہا کہ مور کے حق میں فتح مبین میں عوام کی حمایت، بالخصوص نوجوانوں کا کردار اہم رہا۔ کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، ہے اور رہے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ بلوچ عوام پاکستان سے تاریخ، مذہب، ثقافت اور روایت کے رشتوں میں جڑی ہے۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی مجموعی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن بنیاد مرصوص کی تاریخی فتح پر طلباء و طالبات نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا اور طلباء و طالبات اور فیکلٹی ممبران نے ایسے مزید انٹریکٹیو سیشنز کے انعقاد کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آل پارٹیز کانفرنس آج اپوزیشن کا بائیکاٹ کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے اے پی سی کو نمائشی قرار دیتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت کے فیصلے غیر سنجیدہ ہیں اور ایسی کانفرنس محض سیاسی دکھاوا ہے۔ ان کے مطابق حقیقی مسائل کا حل پارلیمانی فلور پر ممکن ہے، نہ کہ نمائشی اجلاسوں میں۔ مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے متفقہ طور پر اے پی سی میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین نے اے پی سی کو بے مقصد مشق قرار دیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کانفرنس کے بائیکاٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جو جماعتیں شرکت نہیں کر رہیں وہ در حقیقت صوبے کے مسائل سے لا تعلق ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امن عوام کے تعاون سے ہی ممکن ہے اور حکومت تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ سینٹ انتخابات میں کسی قسم کی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ امیدواروں کی فہرست پارٹی بانی نے خود کی دی تھی اور عرفان سلیم کا نام بانی کے فیصلے پر فہرست سے نکالا گیا ہے۔ عافیہ صدیقی کیس، وزیر اعظم اور کابینہ کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجنے کا معاملہ رک گیا۔ رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ سے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزراء کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجنے کا معاملہ وقتی طور پر رک گیا۔ رجسٹرار آفس ذرائع کے مطابق جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے آفس سے 16 جولائی کو نوٹ آیا تھا کہ وہ 21 جولائی سماعت کریں گے۔ ذرائع رجسٹرار آفس کا کہنا ہے کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے نوٹ سے پہلے ہفتہ وار روسٹر جاری ہو چکا تھا، اب اس میں ترمیم ہونا تھی اور پھر کاز لسٹ جاری ہونا تھی۔ رجسٹرار ہائی کورٹ کے مطابق ہم نے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی 21 جولائی کی سماعت کے لیے حوالے سے 16 جولائی کے بعد مجاز اتھارٹی کو نوٹ لکھا تھا۔ مجاز اتھارٹی کا جواب ابھی نہیں آئے گا تو ہی اس پر کچھ بتا سکیں گے۔ رجسٹرار آفس کے ذرائع کے مطابق کیس مقرر نہیں تھا جس کو سنا گیا اور آرڈر ہوا، اور اب اس سے متعلق عدالتی آرڈر پر نوٹس کیسے بھیجیں؟ مجاز اتھارٹی سے اس حوالے سے رائے لیں۔ واضح رہے کہ عافیہ صدیقی کیس میں وزیر اعظم اور وزراء کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا تھا اور عدالت نے 2 ہفتے میں وزیر اعظم اور وزراء سے جواب جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔ سستی بجلی کی امیدوں کو دھچکا، آئی ایم ایف نے وزارت توانائی کا اہم پیکج مسترد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق وزارت توانائی کے اعلیٰ حکام مارجنل پیکج پر آئی ایم ایف کو قائل کرنے میں ناکام رہے، جس کے باعث یہ اہم منصوبہ فی الحال تعطل کا شکار ہو گیا۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ اس پر دوبارہ بات چیت اگلے اقتصادی جائزہ مذاکرات میں متوقع ہے۔ مارجنل انرجی پیکج کی بنیاد ملک میں موجود 8000 میگا واٹ اضافی بجلی کی دستیابی پر رکھی گئی تھی۔ تجویز دی گئی تھی کہ اس اضافی بجلی پر صارفین کو صرف پیداواری لاگت اور کیپیسٹی چارجز ادا کرنا ہوں گے، جبکہ دیگر تمام سرچارجز اور ٹیکسز ختم کر دیے جائیں گے تاکہ صنعتی اور ٹیکنالوجی سیکٹر کو توانائی کی کم لاگت فراہمی ممکن ہو سکے۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ پیکج خاص طور پر مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ پاکستان علاقائی سطح پر مسابقت میں آگے بڑھ سکے۔ تاہم آئی ایم ایف نے اس پیکج کی منظوری کو 100% ریکوری یعنی تمام واجبات کی مکمل وصولی سے مشروط کر دیا، جسے وزارت توانائی فی الحال یقینی نہیں بنا سکی۔ اسکردو میں ایک اور کلاؤڈ برسٹ، سیلابی ریلے کی زد میں آ کر 49 مکانات، 20 دکانیں اور 2 مساجد مکمل طور پر منہدم ہو گئیں۔ سب ڈویژن گیگونی میں بھی شدید بارشوں کے باعث ایک مکان کی چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک لڑکی ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئی۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، تاہم دشوار گزار راستوں اور منقطع رابطوں کے باعث ریسکیو کاموں میں مشکلات درپیش ہیں۔ یہ حادثہ ایسے وقت میں پیش آیا جب 2 روز قبل ضلع دیامر میں بھی کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی تھی۔ اس واقعے میں لودھرا سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر، ان کے دیور اور سسر جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ ان کا بیٹا تاحال لاپتہ تھا۔
امدادی ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 200 سے زائد سیاحوں کو ریسکیو کر کے چلاس منتقل کیا تھا۔ دیامر میں 8 کلومیٹر طویل رابطہ سڑک بھی تودوں کی زد میں آ کر تباہ ہو چکی ہے۔ شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث ملک بھر میں ہنگامی صورتحال ہے۔ متاثرہ علاقوں میں فوری امدادی کارروائیاں اور بحالی کے اقدامات کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ محمد سلیم خان ممبر سندھ انفارمیشن کمیشن مقرر۔ سابق ڈائریکٹر جنرل تعلقات عامہ محکمہ اطلاعات حکومت سندھ محمد سلیم خان کو سندھ انفارمیشن کمیشن کا ممبر مقرر کر دیا گیا۔ اس ضمن میں محکمہ اطلاعات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ واضح رہے کہ محمد سلیم خان اور نور محمد دایو ایڈوکیٹ کو صوبائی کابینہ کے 8 جولائی کو اجلاس میں سندھ انفارمیشن کمیشن کے ممبران کے طور پر نامزد کیے جانے کی منظوری دی گئی تھی۔ محمد سلیم خان کی بطور ممبر سندھ انفارمیشن کمیشن مدت 3 سال ہوگی۔ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی وزیر کھیل سے ملاقات۔ کرکٹ کے فروغ کے تعاون پر اتفاق۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بنگلہ دیش کے امپائر کو پاکستان میں ٹریننگ کی دعوت دی، جبکہ سپورٹس کے فروغ کے لیے پی سی بی اور پی سی بی میں باقاعدہ معاہدہ کیا جائے گا۔ ملاقات میں نوجوانوں کی اسکلز ڈیولپمنٹ اور روزگار سے متعلق مشترکہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اعلیٰ تعلیم، اسکالرشپ پروگرامز اور تعلیمی میدان میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے پر بھی گفتگو کی گئی۔ سولر انرجی میں جدت اور باہمی تعاون بڑھانے کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔